سبسکرائب کریں ہمارے چینل مسلم اپڈیٹ کو اور روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔ پیارے دوستوں، آئے دن ایسے عجیب واقعات دیکھنے کو اور ایسی انہونی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جن پر یقین کرنا نہایت مشکل ہے، لیکن حقیقت میں واقعات اور باتیں سچ ہوتی ہیں۔ آج ہم بھی آپ کو ایسا ہی عجیب سچا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کسی بھی چیز کا فوراً فیصلہ کتنا بڑا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ ساتھیوں، مصر میں ایک لڑکی بنا شادی اور بنا کسی مرد کے حاملہ ہو گئی۔ یہ سن کر آپ نے سوچا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ ہم جانتے ہیں دوستوں، یقیناً یہ بات آپ کو جھوٹ لگی ہوگی اور یقین نہیں آیا ہوگا، مگر دوستوں آخر تک اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہ کر جب وجہ معلوم ہوگی تو آپ بھی یقین کر لیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل مسلم اپڈیٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز وقت پر آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے دوستوں، شروعات کرتے ہیں آج کے حیران کن سچے واقعے کا۔ یہ واقعہ مصر میں پیش آیا، جہاں ایک شخص اور اس کی ایک لوتی بیٹی رہا کرتے تھے۔ اس شخص کی بیوی کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا اور بس ایک لوتی بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ان کا گھر شہر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ اس شخص کو کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہنا پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کام کے لیے جا رہا تھا تو اس کی بیٹی اس کے پاس آئی۔ وہ پیٹ پکڑ کر رو رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا ہوا بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیٹی کہنے لگی، میرے پیٹ میں شدید درد ہے جو میرے برداشت سے باہر ہو رہا ہے، آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، یہ عام درد ہوگا، بد ہضمی ہو گئی ہوگی، تم ایسا کرو پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہیں پتا ہے شہر دور ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے اور مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ اس لڑکی نے کہا، بابا آپ کو کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے، میں درد سے مری جا رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں تمہیں خود پودینے کا قہوہ بنا کر پلاتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو پودینے کا قہوہ بنا کر دیا، جس سے لڑکی کو درد سے تھوڑا آرام ملا۔ اس شخص نے کہا، بس اگر تمہیں درد ہوتی ہے تو یہ قہوہ تم پینا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے جانا ہے، کچھ دنوں میں لوٹ آؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا اور اللہ کی پناہ میں رہو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد گھر واپس لوٹا۔ بیٹی نے دروازہ کھولا، اندر جا کر اس نے بیٹی کو جب دیکھا تو ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ لڑکی نے بتایا، بابا میرے پیٹ کا درد ویسے کا ویسا ہے، بلکہ اور شدید ہو گیا ہے۔ باپ نے غور کیا تو اسے بیٹی کا پیٹ پھولا ہوا دیکھا اور بیٹی کا پیٹ بڑھا ہوا دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا، یہ تو پریشانی والی بات ہے، یہ عام درد نہیں، تمہارا تو پیٹ پھول رہا ہے، ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اسے لے کر شہر میں قریبی ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر نے لڑکی کا معائنہ کیا، چیک کیا، اور ڈاکٹر نے جو جواب بتائی اس نے اس شخص کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، فکر کی کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے۔ باپ نے بولا، کیا ڈاکٹر صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر بولا، میں آپ سے کیوں مذاق کروں گا، جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ لڑکی بولی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کنواری ہوں، دوبارہ چیک کریں، میرے پیٹ میں درد ہے، میں صرف بیمار ہوں۔ ڈاکٹر بولا، میں اچھے سے معائنہ کر چکا ہوں اور دوبارہ چیک کرنے پر یہ چیز بدل تھوڑی جائے گی۔ لڑکی کا باپ یہ سن کر پہلے تو ہکا بکا رہ گیا اور پھر غصے میں آ گیا۔ اس نے لڑکی کا بازو پکڑا اور کہا، چلو گھر واپس چلو۔ لڑکی نے کہا، بابا میری بات سنیں، یہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے۔ باپ بولا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تم نے تو میری ناک کٹوا دی، میری عزت کو خاک میں ملا دیا، میں کئی دن باہر رہتا تھا، مجھے اعتماد تھا، تم پر بھروسہ تھا، تم میرے پیچھے یہ گل کھلاتی رہی۔ وہ لڑکی رونے لگی، آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں ایسا
کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے، میرا یقین کریں، آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ باپ نے کہا بکواس بند کرو اور غصے سے بیٹی کو تھپڑ مار دیا۔ وہ روتی رہی، کہتی رہی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا تک نہیں، لیکن باپ نے اس کی ایک نہ سنی۔ گھر آ کر لڑکی اپنے کمرے میں لیٹی رو رہی تھی۔ رات کو باپ بیٹی کے کمرے میں آیا اور اسے بولا دیکھو مجھے سب سچ سچ بتا دو، تم مجھے بس اس شخص کا نام بتاؤ جس کا گناہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لڑکی پھر قسمیں اٹھانے لگی کہ اس نے آج تک کسی کو دیکھا تک نہیں اور آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ باپ بولا تو پھر تمہارے پیٹ میں بچہ خود بخود آ گیا، دیکھو تم صرف اس شخص کا بتا دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، تم نے میری عزت خراب کر دی ہے، اور اگر تم سچ سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ لڑکی رو رو کر قسمیں اٹھا اٹھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ اس نے کبھی ایسا کوئی حرام کام نہیں کیا اور اس نے باپ کی عزت کا پورا خیال رکھا ہے۔ اس شخص نے زوردار تھپڑ اپنی بیٹی کو مارتے ہوئے کہا کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی ہو، کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، وہ کیا بتائے، وہ بے قصور ہے، نہیں جانتی کہ یہ کیا ہے، وہ کیسے حاملہ ہو گئی۔ تو باپ نے اس کی گردن دبوچ لی۔ لڑکی ہاتھ پاؤں مارنے لگی مگر باپ نے گردن نہیں چھوڑی۔ وہ پوری طاقت سے اس کی گردن دباتا رہا اور بولتا رہا کہ تیری جیسی بے شرم لڑکی کو مر ہی جانا چاہیے۔ لڑکی تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئی۔ باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا۔ جب باپ کو ذرا ہوش آیا اور بیٹی کو مرے ہوئے پایا تو اونچی اونچی آواز میں رونے لگا کہ یہ اس نے کیا کر دیا، اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا، مگر اس نے بھی تو میری عزت کا بھرم نہیں رکھا، اسے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ ابھی اسی کیفیت میں تھا اور روئے جا رہا تھا، دکھ اور غصے میں شدید مبتلا تھا کہ باہر دروازہ بجا۔ وہ بڑی پریشانی سے گرتا پڑتا دروازے تک آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے اس کا بھتیجا تھا۔ اس نے کہا خیر ہے چچا، آپ نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کر دی اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں برباد ہو گیا اور مجھے میری بیٹی نے کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ پوچھنے لگا کہ ایسا کیا ہوا، مجھے بتائیں۔ باپ نے کہا کہ میری بیٹی نے میری عزت خراب کر دی اور وہ حاملہ تھی، میں نے اس کو مار دیا۔ اس شخص کا بھتیجا حیرت سے اچھل پڑا اور وہ بھی غیرت میں آ کر بولا کہ کیا اس نے بتایا کہ وہ حرام زادہ کون ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، آپ بس بتائیں کہ وہ کون ہے؟ وہ شخص بولا کہ اس کی بیٹی نے نہیں بتایا اور میں نے غیرت اور غصے میں آ کر اس کا گلا دبا کر اسے قتل کر ڈالا۔ وہ بولا چچا آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کو کم سے کم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، قصور تو اس شخص کا تھا جس نے اس کے ساتھ ایسا کام کیا، اور اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ شخص کون ہے تو آپ اس کو سزا دیے بغیر کیسے صبر آپ کو آئے گا؟ وہ شخص بولا کہ بس وہ غیرت اور غصے میں آ کر یہ سب کر بیٹھا ہے۔ بھتیجا سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے، یہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے اس حرام زادے کا اگر پتہ نہ چلا کہ وہ کون تھا جس نے اس کی عزت خراب کی تو وہ ساری عمر دکھ میں رہے گا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیٹی کو قتل کر ڈالا۔ میں اپنی بیٹی کے بغیر ویسے بھی مر چکا ہوں، تم ایسا کرو پولیس کو بلا دو، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، میں پولیس کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بھتیجا یہ سن کر بولا مگر چچا پولیس کے ذریعے معاملہ کھل جائے گا کہ وہ حاملہ تھی، پورے معاشرے میں آپ کے ساتھ ہماری عزت بھی چلی جائے گی، تو بہتر ہے کہ ہم پولیس کو مت بتائیں اور اس کی لاش کو یہیں دفنا دیں گے۔ مگر وہ شخص نہ مانا، اس نے کہا کہ میں اس بوجھ کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا، میں خود کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ بھتیجا بولا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس حرام زادے کو ضرور ڈھونڈ لاؤں گا جس نے آپ کی عزت خراب کی ہے، اور اسے سزا دلواؤں گا اور اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
اور آپ کے لیے اچھا وکیل کروں گا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد وہاں پولیس آئی اور باپ کو گرفتار کر لیا اور لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ اگلے دن بھتیجا چچا کے پاس تھانے آیا اور بولا چچا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جو پولیس سے مجھے پتا چلا ہے، وہ بہت حیران کر دینے والی بات ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا ہے کہ لڑکی کا گلا دبا کر اسے مارا گیا ہے اور وہ حاملہ نہیں تھی، پریگننٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے معدے میں رسولی تھی اور اس کی سوجن سے اس کا پیٹ پھول رہا تھا۔ باپ کا یہ سن کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھتیجا بولا کہ ڈاکٹر گدھا تھا جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ وہ شخص بولا نہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی تو غلط ہو سکتی ہے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر پوسٹ مارٹم میں یہ آیا ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے تو میں تو جیتے جی مر گیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنی معصوم بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں مار دیا، مگر ڈاکٹر نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ وہ حاملہ ہے؟ بھتیجا بولا ڈاکٹر خدا تو نہیں تھا چچا، آپ نے کیسے اس پر یقین کر لیا اور تصدیق کیے بنا اپنی ہی بیٹی کو قتل کر ڈالا جو معصوم تھی؟ آپ نے ذرا بھی نہ سوچا؟ یہ سن کر وہ شخص پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، رونے لگا، اپنا ماتھا پیٹنے لگا اور بولا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی نیک بچی پر شک کیا، خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ بیچاری روتی رہی، بلکتی رہی، مجھے یقین دلاتی رہی کہ میں نے کچھ بھی غلط کام نہیں کیا ہے، اپنی بے گناہی کے بارے میں کہتی رہی اور میں اس ڈاکٹر پر یقین کر بیٹھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ہائے میرے بیٹے، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میرے لیے تو موت سے زیادہ بڑی سزا یہ پچھتاوا ہے کہ میں نے ڈاکٹر پر یقین کیوں کر لیا اور اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی۔ دوستوں اس کے بعد عدالت میں کیس چلا تو عدالت نے اس ڈاکٹر کی ڈگری بھی منسوخ کر دی اور غلط تشخیص پر کلینک بھی سیل کر دیا کہ بنا ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے اس نے یہ کیسے بتا دیا کہ وہ لڑکی حاملہ ہے اور اسی کی وجہ سے اس بچی کی زندگی چلی گئی۔ پیارے دوستوں، شخص کی عبرتناک کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بنا ثبوت اور تحقیق کے کبھی جذبات میں آ کر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ساری عمر پچھتانا پڑے۔ اور دوستوں، جاتے جاتے آپ سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس لڑکی کا اصل مجرم کون تھا، باپ یا ڈاکٹر؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی کیا رائے